اللہ پر ٹرسٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. جائیں میں نے معاف کیا کہ تم ہی کامیاب ہوگے, تم ہی لیڈر بنو گے اگر تم مومن ہو. اب وہ کہتے تھے یا تو قرآن غلط کہہ رہا ہے یا مسلمان کی حرکتیں غلط ہے, کیونکہ مسلمان تو لیڈر نہیں ہے اس وقت, مسلمان تو پستی کا مقام ہے اس وقت مسلمان کے لیے. اللہ کا کنگڈم ہے, اللہ کی ڈومینین ہے, اللہ سی او ہے کائنات کا, اللہ تعالیٰ ڈیسیجنز لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ جیسے کرے. اللہ الحکیم ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. انسان اللہ کی کریشن ہے. کسی آدمی کا ظرف چیک کرنا ہو تو اس کے ساتھ اچھائی کر کے دیکھو اور اس کے ساتھ بہت اچھا کر کے دیکھو, اس کو اچھا ٹریٹ کر کے دیکھو, سب پتہ لگ جائے گا آپ کو اس کا کتنا ظرف. ہم کیا کرتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی بات لوگوں کی اپنے سر پہ چڑھا لیتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے وہ کہہ دیا. تو کبھی کبھی معاف کرنا ہوتا ہے, کبھی کبھی کیا بلکہ ہمیشہ ہی رویہ ہونا چاہیے, بس چھوڑ دو, بات کرو, بات کو ختم کرو. جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے, سبمٹ کر دے, اللہ کے احکامات مان لے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اڈاپٹ کر لے, طرز زندگی اپنی اسلام کے مطابق بنا لے, وہی سیلویشن اچیو کرے. یا انجیل ہے یا تورا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ از تورا, نو, اٹ از چینج پارٹ آف تورا. سملرلی نیو ٹیسٹمنٹ از ناٹ انجیل, اٹ از اے ڈسٹارٹیڈ ورژن آف انجیل. ظاہر ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ بہت کم ہیں آج کی دنیا میں, جو توحید کے قائل ہیں, جو آخرت کا وہ کنسیپٹ ہے جو حضرت عیسیٰ ان کے نبی نے دیا. میجورٹی کافر اور مشرک ہیں. ان میں سے کفر سے مراد ہے یعنی کلیئر کٹ کفر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, جانتے ہوئے کہ یہ نبی تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ مشرک ان دا سینس کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں, ڈیوائن درجہ دیتے ہیں. اسی طرح یہودی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, اپنے رہبائز کو شریک کرتے ہیں, شریعت کو چینج کر دیا انہوں نے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو کافر اور مشرک ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ اللہ کی کوئی بھلائی تم تک آئے, یعنی نبوت تمہیں ملے. دے کین ناٹ بیئر دیٹ, دے کین ناٹ ایکسیپٹ دیٹ. اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے, جیلس ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے اللہ نے کس کو نبوت دینی ہے, اللہ نے کس کو لیڈرشپ دینی ہے. اور جس طرح ان کے ہاتھ سے لیڈرشپ اب مسلمانوں کی طرف جا رہی ہے تو یہ مسلمانوں سے بھی ساری عمر خار کھائیں گے. یہ جیلس ہوں گے مسلمانوں کو لیڈرشپ کیوں ملی. اور مجھے یہاں ایک سینٹینس یاد آ گیا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا, یوز ٹو سے, سورہ آل عمران کی آیت کوٹ کرتے تھے کہ تم ہی کامیاب ہوگے, تم ہی لیڈر بنو گے اگر تم مومن ہو. اب وہ کہتے تھے یا تو قرآن غلط کہہ رہا ہے یا مسلمان کی حرکتیں غلط ہے, کیونکہ مسلمان تو لیڈر نہیں ہے اس وقت, مسلمان تو پستی کا مقام ہے اس وقت مسلمان کے لیے. اتنی پستی ہے کہ کافر اپنے باطل پر کانفیڈنٹ ہے. اپنی موویز میں وہ عیسیٰ علیہ السلام, جیزس کرائسٹ کا نام بھی لیتا ہے, وہ شادی چرچ میں دکھاتا ہے, وہ سارے اپنے دین کی عکاسی کرتا ہے, ہندو اپنا پورا کلچر دکھاتے ہیں. یہ مسلم ڈرامے ہی ہیں جس میں کہ ہم ہندو کلچر اور ہالی ووڈ کلچر کو مکس کر کے دکھاتے ہیں. تو کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اپنا کلچر نہیں دکھا رہے. وہ تو اللہ اللہ کر کے ایک ڈرامہ ارتگرو لایا, اس کے بھی ہم خلاف ہو گئے کہ چلو اس میں کچھ ڈگنیٹی, کچھ آنیسٹی, کچھ اسلامک ویلیوز تو دکھائی ہیں, کوئی اللہ رسول کا نام لینے والے دکھائے ہیں, کچھ اسلامک کلچر دکھایا ہے, نماز پڑھتے دکھایا, ہیرو کو دعا کرتے دکھایا اللہ تعالیٰ سے. یہ چیز کب آئے گی؟ یہ ذلت اور مسکنت ہم پر چھائی ہے, ہیوملیشن از اپون اس. تو یہ لیڈرشپ ہمارے ہاتھ سے کیوں گئی؟ کیونکہ وی آر ناٹ کمپیٹنٹ. سیدھی سی بات, ہم خرافات میں پڑ گئے ہیں, شارٹ کٹس اور کام چوری اور جھوٹ بولنے میں, کرپشن میں, ملاوٹ میں. اللہ بس ہمیں ہدایت دے. تو اللہ اپنا فضل سیدھی سی بات ہے کسی اور پہ کرے گا اور وہ کام عروج پہ آئے گی, اوپر آئے گی, کیونکہ ان کی ویلیوز ٹھیک ہے. سو اف یو وانٹ ٹو برنگ آور سیلوز آن ٹاپ, اسپیشلی فیملی سے اسٹارٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی فیملی ایک بہت اچھی فیملی جانی جائے تو اسلام کو اڈاپٹ کریں, مومن بن جائیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تجھے علم ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے اور اس کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہے. اللہ کا کنگڈم ہے, اللہ کی ڈومینین ہے, اللہ سی او ہے کائنات کا. اللہ تعالیٰ ڈیسیجنز لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ جیسے کرے. اللہ الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. انسان اللہ کی کریشن ہے, انسان اللہ کے بندے ہیں, انسان تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہ کافی ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتا رہا ہے کون سا حکم منسوخ ہے, اس پر عمل کرو. دیٹس اٹ, زیادہ کویسچنز مت کرو. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ پروفیسر نے کہا نا کہ بنی اسرائیل کی تباہی کی وجہ تھی, they used to ask so many questions, اور جان بوجھ کے کرتے تھے کہ نبی کو ذرا جو ہے نا وہ ہم تنگ کریں.
تو اللہ کہتا ہے کہ تم وہی مانگنا چاہتے ہو, وہی کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے نبی کے ساتھ بھی. یعنی یہ تمہارا نبی ہے, جوز سے بات کر رہے ہیں اللہ, بنی اسرائیل یہ تمہارے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کسی اور کے نبی نہیں ہے, تمام انسانیت کے نبی ہیں. یہ مت سمجھو کہ تمہارا نبی موسیٰ تھا اور یہ مسلمانوں کا نبی ہے, نہیں, یہ عربز کا نبی نہیں ہے, یہ انسانیت کا نبی ہے, تمام لوگوں کا نبی ہے, کرسچنز کا بھی نبی ہے, یہ جوز کا بھی نبی ہے. تو کیا تم اس کے ساتھ وہی کر رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا تمہارے پرانوں نے؟ اور پھر سنو, ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. تم لوگ یہ جو چینجز کر رہے ہو اپنے دین میں, دس از ویری ڈینجرس تھنگ یو آر ڈوئنگ, اور تم بھٹک جاؤ گے, اور بھٹکے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری. آپ سیریسلی ایک بار ہسٹری پہ نظر دوڑائیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جوز ابھی تک 1940s تک, جب اسٹیٹ آف اسرائیل نہیں بنی تھی, تب تک دیکھیں جوز اسکیٹرڈ ہے, تتر بتر ہے, پولینڈ میں, جرمنی میں, اینڈ دے ور میسیکرڈ بائی ہٹلر. پھر کرسچنز نے میسیکر کیا بہت زیادہ, تھرو آؤٹ ہسٹری انہیں دھتکارا گیا ہے, بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے. مسلمان ور دا سیویئر, میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ان کے سیویئرس, اور دے شوڈ بی ایکچولی تھینکفل ٹو دا مسلم کہ ان کی جنریشن بچائی ہیں مسلمانوں نے. بٹ تھرو آؤٹ ہسٹری یہ بات ثابت ہے کہ یس, اللہ کی وہی بات ہے کہ تم بھٹک جاؤ گے, اور تم بھٹکے ہو بیکاز آف دیز کرائمز. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے بعد محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا, تم بھی معاف کرو اور چھوڑو, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا, لکھ لیں اپنے روم میں, فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا, دیوار پر لکھ لیں, نیون لائٹس بنوا لیں ان کی. ریئلی یہ ورڈز گولڈن ورڈز اللہ تعالیٰ کے. فَاعْفُوا, معاف کرو, درگزر کرو, وَاصْفَحُوا, چھوڑ دو, forget it. ان کے منہ لوگوں کے مزید انرجی ڈاؤن ہو. تو یاد رکھیں, جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کال ہے نا, کہ کسی آدمی کا ظرف چیک کرنا ہو تو اس کے ساتھ اچھائی کر کے دیکھو, اور اس کے ساتھ بہت اچھا کر کے دیکھو, اس کو اچھا ٹریٹ کر کے دیکھو, سب پتہ لگ جائے گا آپ کو اس کا کتنا ظرف. تو تم لیکن ظرف کے ساتھ چلو, تم معاف بھی کرو, تم فورگیو بھی کرو, تم فورگیٹ بھی کرو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی بات لوگوں کی اپنے سر پہ چڑھا لیتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے وہ کہہ دیا. تو کبھی کبھی معاف کرنا ہوتا ہے, کبھی کبھی کیا, بلکہ ہمیشہ ہی رویہ ہونا چاہیے, بس چھوڑ دو, بات کرو, بات کو ختم کرو, اگلے سے کنورسیشن کرو, بدگمانیوں مسکنسیپشنز کو دور کرو بجائے کہ دل میں رکھنے. تو یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ تمہاری انرجی بہت امپورٹنٹ ہے, تم ٹاکسیسٹی اندر نہیں رکھ سکتے, تم برداشت نہیں کر سکتے, موو فارورڈ. یہی حکم ہمیشہ رہے گا ہر ریلیشن شپ میں کہ یو کین ناٹ افورڈ ٹو ویسٹ یور انرجیز. تم نے بہت کام کرنے ہیں, تم نے آگے بڑھنا ہے, تم نے پڑھنا ہے, تم نے دین پڑھنا ہے, تم نے جنریشنز کو آگے چلانا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے چنچلوں میں اور لڑائیوں میں پڑے رہو گے, خاندانی جھگڑوں میں, میاں بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتیں, کیسے آگے بڑھو گے؟ تو خدا کے لیے کوئی عقل کے جو ہے وہ ناخن لے. اور اللہ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو صحابہ کو حکم ہے کہ فاعفو واصفحوا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کرتے, صبر کرو. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر چیز کو مینیج کر دے گا. اللہ پر ٹرسٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. جائیں, میں نے معاف کیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو, اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. اور پھر سمپل انسٹرکشن ہے کہ نماز قائم کرو, فتنہ مت مچاؤ, کیوس مت مچاؤ. مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم ان لوگوں کے منہ نہ لگو, انہیں فورگیو کرو, زکوٰۃ دیتے رہو, اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ. سو بیوٹیفل انسٹرکشنز گیون ٹو دا مسلم امہ, اور ہمیں یہی کچھ کرنا چاہیے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا, یہ صرف ان کی آرزویں ہیں. ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل ہو تو پیش کرو. ویئر از یور دلیل, شو اس. کہاں لکھا ہے یہ بات کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے, ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا؟ ویئر از یور سرٹیفکیٹ؟
تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ جنت میں کس نے آنا ہے دوزخ میں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین صرف اسلام ہے، اور سیلویشن از اونلی تھرو اسلام بائی توحید اینڈ بائی ایکسیپٹنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیٹ از سیلویشن. تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سیلویشن اچیو کرو گے اور تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا حصہ بنو گے؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں انٹر ہوگے، ہاؤ از دس پاسبل؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بہت کلیئر اللہ کرائٹیریا بتا رہا ہے کہ کرائٹیریا کیا ہے سیلویشن کا، جنت میں جانے کا. سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، سبمٹ کر دے، اللہ کے احکامات مان لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اڈاپٹ کر لے، طرز زندگی اپنی اسلام کے مطابق بنا لے، وہی سیلویشن اچیو کرے گا.